جی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. وزراء نے بہت بڑی بڑی باتیں کی اور تازہ ہی ایک وزیر نے بہت ہی بڑی داستان گوئی کی، ایک لمبی فہرست اپنے کارناموں کی سنائی. بہت خوشی ہوئی، انہوں نے اتنے کارنامے کیے خیبر پختونخوا کے. وہ ادھر موجود نہیں ہیں لیکن میں ان کی شان میں ایک شعر پڑھ لوں گی. یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. میں ان کو یہ شعر اس لیے ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں کہ میں نے ان کی بہت تقریر بڑے غور سے سنی، ان کے سارے کارنامے بھی نوٹ کیے، لیکن مجھے لگا کہ یا تو میرا حافظہ کھویا ہوا ہے یا ان کا حافظہ کھویا ہوا ہے. اس وقت جو مجھے یاد آتا ہے وہ وزیر دفاع کے ہیں. میں نے 1 گھنٹے کی تقریر میں کوئی ایک بات ان کے کارناموں کی نہیں سنی جس میں انہوں نے اپنی وزارت کی بات کی. انہوں نے اپنی تعریف ضرور کی جب وہ سی ایم خیبر پختونخوا تھے. تو اب میں دعا گو ہوں، یا تو یہ شعر کی طرح ان کا حافظہ کہیں چلا جائے تو وہ ان کو جو بار بار آ کے یاد آتی ہے وہ ان کی یاد چلی جائے اور وزیر دفاع بن جائیں. ہمیں ایک سٹرونگ اس پرسپیکٹو میں، جبکہ ملیٹنسی کی بات ہو رہی ہے، ہمیں سٹرونگ وزیر دفاع کی ضرورت ہے. اور یا تو میں وزیر اعظم کو سفارش کروں گی کہ پلیز ان کو واپس خیبر پختونخوا بھیج دیں کہ انہوں نے جو اتنے سارے کارنامے ہیں وہ ان کے جاری اور ساری رہیں. جناب اسپیکر، مجھے شکوہ برائے شکوہ کا کوئی شوق نہیں ہے. میں اپنی کچھ پوائنٹس لکھ کے آئی ہوئی تھی بجٹ کے حوالے سے، اس ملک کے سیاسی پس منظر کے حوالے سے، جو میں اس ایوان آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کو اور ایوانوں میں جو پاور کوریڈورز ہیں ان تک پہنچانا چاہ رہی ہوں. لیکن سب سے پہلے میں اپنی تقریر کا آغاز، کیونکہ آج وہ مبارک دن ہے 21 جون، جس دن ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی جو اس ایوان کا بھی حصہ رہی، اور 2 بینچز جو اس وقت خالی ہیں دونوں طرف آئل کے، انہوں نے وہ دونوں سیٹس آکیوپائی کی. وہ لیڈر آف دا ہاؤس بھی بنی 2 دفعہ، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی بنی 2 دفعہ. جناب اسپیکر، آج ان کی 68 سالگرہ ہے. میں اس موقع پر، وہ اس ہاؤس کی رکن رہی، وہ پاکستان کی کم عمر ترین پہلی خاتون وزیر اعظم رہی. میں آج ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. جناب اسپیکر، نہ صرف کہ وہ وزیر اعظم بنی، انہوں نے اس ملک میں وہ سیاسی تحریکیں لیڈ کی جن کی وجہ سے آج ہم اس ایوان میں کھڑے ہیں، اس ایوان میں بیٹھے ہیں، آزادی سے تقاریر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی ان کو میں خراج تحسین پیش کروں گی. جناب اسپیکر، میں ان کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہوں گی، I quote, Pakistan's future viability, stability and security lie in empowering its people and building political institutions. My goal is to prove that the fundamental battle for the hearts and minds of a generation can be accomplished only under a democracy. جناب اسپیکر، اور یہ ایسا سبق ہے کہ ہم سب کو یہ بار بار دہرانا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، یادداشت بھی کرانی ہے، بالخصوص ان بینچز کو جو آئل کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو گینز ہم نے کیے اس ملک کی جمہوریت کے لیے، اس ملک کی پارلیمان کے لیے،
جو قربانیاں دیں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, شہید بیوی نے, کیوں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آج وہ رائے گاہ, خدا نخواستہ وہ رائے گاہ نہ جائیں؟ جناب اسپیکر 3 سال ہو گئے ہیں, لیکن یہ ادارہ, جو ادارہ پاکستان کی سیکیورٹی, پاکستان کی بقا کا ضامن ہے, وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ, ایک وجہ یہ ہے کہ جن سیٹوں پر شہید بیوی کی آوازیں گونجتی تھیں, آج وہ سیٹ خاموش کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم اس سیٹ پر نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں لیکن یہاں ان کے جو ووٹرز ہیں ان کو وہ مخاطب نہیں ہوتے, نہ ان کو سناتے ہیں نہ ان کی سنتے ہیں؟ مجھے حیرت ہے, اتنے اسٹرانگ لیڈر کہتے ہیں, یہ سارے فینز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے, اتنے اسٹرانگ لیڈر ہاؤس سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں نہیں آ کے ہمیں اس ملک کی پالیسی, جو انہوں نے کارنامے کیے, وہ کیوں بتاتے ہیں؟ ان کے پراکسیز کیوں آ کے بتاتے ہیں؟ جناب اسپیکر, یہ ہاؤس کی کمزوری کی مین وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب غیر حاضر ہیں. جب پرائم منسٹر غیر حاضر ہوں گے تو پھر لیڈر آف دا اپوزیشن بھی اس طریقے سے حاضر نہیں ہوں گے, اور پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز بھی نہیں ہوں گے, اور یہ ہاؤس جو ہے وہ کمزور ہوگا. جناب اسپیکر, پرائم منسٹر صاحب نے اپنے پہلے خطاب میں یہ وعدہ کیا تھا اس عوام سے, اس ہاؤس سے, کہ وہ پرائم منسٹرز کوسچنز لیں گے, پی ایم کیوز, اور اس کے لیے قانون سازی بھی ہوئی ہے, شاید آپ کے رولز کا حصہ ہے. لیکن وہ دن اور آج کا دن, انہوں نے وعدہ کیا کہ ہر وینسڈے کو آ کے تقریر کریں گے, ہمارے سوالات کا جواب دیں گے, وہ دن اور آج کا دن وہ نہیں آئے. جناب اسپیکر, ہاؤس کو چلانے کے لیے اور چلانے کے لیے پیشنس چاہیے, ٹالرنس چاہیے, ایک دوسرے کو جگہ دینی چاہیے. یہ ایسنشل ہے فار دا پریزرویشن آف ڈیموکریسی. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا, اور اس آئین کی وجہ سے ہم ادھر ہیں, اور انہوں نے اس آئین کے جب سائن کیا اس آئین کو, تو انہوں نے یہ کہا کہ وی نیڈ پیشنس, ٹالرنس اینڈ اکوموڈیشن which is necessary for the preservation of democracy. لیکن افسوس کہ ادھر جو ہم نے مذاق بنا دیا ہے اس ہاؤس کا, اس کا مثال نہیں بنتا, اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. جناب اسپیکر, بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہم ادھر اپنے حلقے چھوڑ کر ادھر اس لیے آتے ہیں کہ ہم قانون سازی کریں, لیکن آپ کو شاید مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کہ میں نے کل فہرست دیکھی کہ کتنے قوانین اس اسمبلی میں لے ہوئے ہیں بحیثیت ٹریجری لاز جو حکومتی بینچز کی طرف سے آئے ہیں, اور کتنے صدارتی محل سے آرڈیننسز آئے ہیں. 40% of the laws that are under discussion in the house are ordinances. 40%, جناب اسپیکر. اور آپ کو یہ سن کر اور حیرت ہوگی کہ یہ آرڈیننسز رات کے اندھیرے میں بنائی جاتی ہیں, لوگوں کو ان کی نوکریوں سے نکالنے کے لیے بنائی جاتی ہیں, ایکسٹینشنز کے لیے بنائی جاتی ہیں, توسیع کے لیے بنائی جاتی ہیں. نیور ہرڈ کہ آرڈیننسز میں آپ ایچ ای سی کے ہیڈ کی ٹینیورڈ پوزیشن ہے 4 سال, اس کو 2 سال کم کے آرڈیننسز ہے, چلو بھائی چلو. آپ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل, کیونکہ وہ آپ کی انتقامی کارروائیوں کا حصہ ہے, اس کو آپ توسیع اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کا سارا پولیٹکس اس پہ چلتا ہے, تو وہ آپ ایک اور آرڈیننسز کے ذریعے دے رہے ہیں. لیکن جناب اسپیکر, جو آرڈیننس which takes the cake اور جو بہت ہی تشویشناک ہے, and I want to alert this house on that, وہ ہے جو حال ہی میں جو ایک جمعہ بازار لگایا گیا آرڈیننسز کا پچھلے ہفتے. 21 آرڈیننسز, شاید یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں لکھوا دیں کہ 21 آرڈیننسز 1 گھنٹے میں پاس کی, اور اس میں
इलेक्शंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस भी थी, और इस इलेक्शन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जनाब स्पीकर एक बहुत ही खतरनाक कानून है। ये एक रोड मैप है अगला इलेक्शन चुराने के लिए। ये एक जो आइन है, मैं समझती हूँ पाकिस्तान के आइन के बाद अगर कोई कानून अहम है तो वो इलेक्शन लॉज हैं, और इस इलेक्शन लॉ को पामाल किया गया है। इलेक्शन कमीशन के साथ आप तसादुम करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि 72 शिकों में अक्सरियत शिकें जो हैं वो नाकाबिल कबूल हैं, वो आइन के खिलाफ हैं, वो ईसीपी के कवानीन के खिलाफ हैं, वो आइन के रूह के खिलाफ हैं। इसलिए जनाब स्पीकर, इस कानून को फिलफौर वापस लिया जाए, और अगर नहीं तो फिर आप एक और राह हमवार करेंगे इस मुल्क में। इस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इसको आप छीनेंगे। जनाब स्पीकर, एक और बहुत ही सीरियस इशू है जिसके ऊपर इधर मेरे हैदर होती साहब जो इधर मौजूद नहीं है, उन्होंने उसका जिक्र किया और मैं उसका भी ज़रूर जिक्र करूंगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मैं जिक्र कर रही थी। 2007 में जिस वक्त वो मुल्क में वापस आई तो उस मुल्क में दो खतरात थे जनाब स्पीकर। एक खतरा आमरीत का था और दूसरा खतरा अस्करियत पसंदों का था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अगर जान गई है तो उस वक्त उस मुल्क के बाकी तो हमारे मुकदमे चल रहे हैं, हम जाले उसके लिए लड़ेंगे कि कौन, हमें पता है कि कौन कातिल है उनका। लेकिन जो अनासर उस वक्त थे, एक डिक्टेटर था और अस्करियत पसंद थे, और बज़ाहिर अस्करियत पसंदों ने ही उनकी शहादत जो है वो की। जनाब स्पीकर, आज में खतरा ये है, और ये मैं शेर आपको, मुझे याद आ रहा है ये एक शेर जो आज के हालात हैं। एक बार फिर आपकी सरहदों पर बेचैनी है। आप जिस इलाके में हैं यकीनन आपके दिल में भी यही बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा में फॉर्मर मर्ज्ड जो हमारे एरियाज हैं उसमें भी बेचैनी है जनाब स्पीकर। और ये मैं कहूंगी, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान क्यों है? और हम सब परेशान हैं, पूरा पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि इस हाउस में जो फॉरेन पॉलिसी डिस्कस होनी चाहिए, वजीर फॉरेन पॉलिसी के आकर साजिशें करके तसादुम करा देते हैं। यहां बजट बुक्स को ईंटों और पत्थरों की तरह सर फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें यह बताते नहीं हैं कि इस वक्त इस मुल्क को, इस खतरे को क्या खतरात लाहक हैं, और बहुत खतरात लाहक हैं जनाब स्पीकर। सितंबर 11 जो है वो डेडलाइन है। अमेरिका चला जाएगा, पहले भी ऐसे ही चला गया था, और बीच में एक पूरा खिता जो है उसको खतरे में, आग में झोंक के जा सकता है। पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है? क्या हम अमन में अपना किरदार अदा करेंगे, या क्या हम जो माजी की गलतियां हैं वो दोहराएंगे? ये हमें वजीर को बताना है। यहां फड्डे नहीं कराने, अपने मेंबरों की आंखें जो हैं उनको हर्ट नहीं कराना, सर नहीं फाड़ने, हमें बताएं। ये तसादुम की जरूरत नहीं है। इस वक्त इस हाउस को चाहिए कि हमें बताएं अफगानिस्तान के ऊपर आपकी क्या पॉलिसी है। यू नीड टू आस्क स्पीकर साहब, अगर मुतासिर होगा ये इलाका तो क्वेटा में आग लगेगी, मुतासिर होगा तो पेशावर में आग लगेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें इस हाउस को ब्रीफिंग दी जाए। जनाब स्पीकर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, कुछ बजट के ऊपर कुछ 2-3 नुकात पे जरूर बात करूंगी। जनाब स्पीकर, ये चौथा बजट था जो चौथे फाइनेंस मिनिस्टर ने चौथा बजट दिया, और बहुत ही मुनफरिद कहते हैं फील गुड बजट।
ایسا بجٹ انہوں نے پڑھا تو مجھے یہ لگ رہا تھا، ہمارے کولیگز ڈیسکیں بجا رہے تھے، میں بھی کبھی کبھی بجا رہی تھی، لیکن میں نے کہا مجھے ٹاک شوز میں جانا ہوتا ہے، میں سن لوں کیا بات کر رہے ہیں۔ لگ ایسا رہا تھا کہ اس چوتھے بجٹ میں کہ کوئی سفر نامہ ڈزنی لینڈ کا پڑھ رہے ہوں، اور جھولوں کوئی ہم لوگ جھولوں میں کوئی ہم جھولتے رہے ہوں، ایسی انہوں نے سبز باغ دکھائے، لیکن کئی اس میں بھول بھلائیاں بھی تھیں جناب اسپیکر۔ باہر ماہرین کہہ رہے تھے فیل گڈ بجٹ ہے، میں نے کبھی نہیں سنا کہ بجٹ کے لیے یہ فیل گڈ کیا ہے، کیا اس میں کیسا خمار ہے کہ یہ فیل گڈ بجٹ ہے جناب اسپیکر، کیا خمار ہے؟ پتہ چلا فیل گڈ کیا ہے، فیل گڈ کی اصلیت 2 دن کے بعد اس ہاؤس میں آ گئی، جب بجٹ بکس کو پہلی دفعہ تبدیلی والوں نے ایسی روایات کھڑی کر دی ہیں۔ کبھی یہ جو بجٹ بکس ہیں، اور انہوں نے شاید اس کی بھی انکوائری کرا لیں، پہلے ہمیں 4 موٹے موٹے پنک بکس ملتے تھے اسپیکر صاحب، اس دفعے ہمیں 8 موٹے موٹے بکس ملے، جس میں 4 پنک اور 4 گرین، اور جتنے بھی وہ بکس تھے ان کو اینٹوں اور پتھروں کی طرح استعمال کر کے سر پھاڑے گئے۔ تو اگر کسی سے پوچھنا ہے کہ یہ فیل گڈ کیا ہے، تو جن جن کے سر پھاڑے گئے ہیں ان سے پلیز پوچھیں کہ یہ فیل گڈ جو ہے یہ کیا ہے جناب اسپیکر۔ اب جو اصل حقیقت ہے اس ملک کی، اصل حقیقت یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم اس خطے میں ہیں جہاں ہم ایک ٹریپ میں ہیں۔ افغانستان کی میں نے بات کر لی، یہ خطرات ہیں۔ دوسرا بڑا ٹریپ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جب سے میری سیاسی کانشسنس کھلی ہے، اور میں سمجھتی ہوں راجہ صاحب ول بے می آؤٹ آلسو، کہ ہم آئی ایم ایف اور سٹیبلائزیشن کے پروگرام سے نکلے ہی نہیں۔ اگر 23 ٹائمز ہم سٹیبلائزیشن اور آئی ایم ایف کے پروگرامز میں گئے ہیں، تو ہر دوسرا بجٹ ہمارا سٹیبلائزیشن کا پروگرام ہوا ہے۔ اور لیکن انفارچونیٹلی ہمارے زمانے میں سٹیبلائزیشن، راجہ صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے کہ ہم نے کیسے غریبوں کو سہارا دیا، کسانوں کو سہارا دیا، بے نظیر انکم سپورٹ لے کے آئے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سہارا دیا، ایکسپورٹس بڑھائے۔ 10 سال کے بعد آپ ایکسپورٹس پر $25 بلین جو ہم نے 10 سال پہلے ٹارگٹ ریچ کیا تھا، وہ آپ وہاں پر پہنچے اور آپ بغل بجا رہے ہیں، آپ ڈھول بجا رہے ہیں کہ جی ہم نے ایکسپورٹس جو ہے وہ بڑھا دیے، ایکسپورٹس بڑھا دیے۔ جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے سٹیبلائزیشن کی، جو انہوں نے سٹیبلائزیشن کی، وہ امیروں کو فائدے دے کر، ایمنسٹیاں دے کر، اے ٹی ایمز اور اشرافیاز کو تاریخ میں اتنی، اور میں چیلنج سے کہتی ہوں، اینی ون کین چیلنج می، چیلنج سے کہتی ہوں، تاریخ میں اشرافیہ کے لیے اتنی ایمنسٹیاں نہیں آئیں جتنی یہ حکومت لے کے آئی ہے۔ ہر سیکٹر کے لیے، ریل اسٹیٹ کی ایمنسٹی، کنسٹرکشن کی ایمنسٹی، آئی پی پیز، منسٹر صاحب بہت بتا رہے تھے پچھلی حکومت کے، اور وہ منسٹر میں زیادہ اس کے لیے نہیں کہوں گی، وہ ادھر نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن وہ منسٹر جو میوزیکل چیئرز کھیلتے ہیں، ہر دفعہ دوسری کرسی پر آ کر بیٹھتے ہیں، وہ وزیر جو ہیں بڑی آئی پی پیز کی بات کر رہے تھے، آئی پی پیز کو انہوں نے ایمنسٹی دی۔ جو آپ کے ایڈوائزر ہیں، وہی بندہ جس کی سب سے زیادہ آئی پی پیز کے بینیفیشری ہیں، وہ آپ کے وزیر بن گئے، ان کو آپ نے ایمنسٹیاں دیں۔ شوگر مافیا کو آپ نے ایمنسٹیاں دیں، دودھ والے، ٹھیلے والے جن کو آپ کو بڑی نفرت تھی، منی لانڈررز کو آپ نے ایمنسٹیاں دیں۔ اور آپ نے اس ملک میں اگر کبھی بھی سٹیبلائز ہوئی ہے اکانومی، تو وہ غریبوں کے کندھوں پر ہوئی ہے۔ اور جب ڈزنی لینڈ بجٹ دے رہے تھے وزیر صاحب، تو ہمیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بجٹ، یہ پنک بک، یہ گرین بک اس لیے کھوکھلے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں تو آئی ایم ایف طے کرے گی کہ ہونا کیا ہے۔ آپ نے آئی ایم ایف کو پکچر میں رکھا ہی نہیں، کہاں ہے آئی ایم ایف؟ یہ مجھے جو اطلاع ہے، آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام ہی آگے کر لیا، کیونکہ آپ نے کہا کہ اب آپ اس لیے کمفرٹیبل ہیں کہ آپ کے پاس ریمیٹنسز بھی ہیں، آپ کے پاس ایکسپورٹس بھی ہیں، ابھی آپ کے پاس ڈالر کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے آئی ایم ایف نے کہا اب آپ دیکھتے ہیں 3 مہینے آپ کیسے معیشت کو چلاتے ہیں۔ تو آئی ایم ایف کہاں ہے جناب اسپیکر؟ اور اب
آپ کا جو بجٹ جو میں نے کہا جو ادھر اور اینٹیں اور پتھروں کا بجٹ آپ نے دیا ہے وہ اینٹیں اور پتھر غریبوں کو لگنا شروع ہو گئی ہیں. 5 روپے آپ نے اضافہ کیا تیل کا اور حقیقت میں یہی بجٹ ہوتا ہے. میری اطلاع کے مطابق جناب اسپیکر $75 بیرل کا $75 بیرل تیل کی قیمت ہو گئی ہے. جب اتنا چڑھے گا تو آپ کے 20 سے 30 روپے پر لیٹر اضافہ ہوگا جناب اسپیکر. پھر مہنگائی کے پتھر لگیں گے, پھر غریبوں کو اینٹیں لگیں گی, پھر بے روزگاری بڑھے گی, پھر گدا گری بڑھے گی. اور بجلی کی تعریفیں کر رہے تھے, بجلی کے بل بجلی بن کر ہمارے غریبوں کے سروں پر آن گری ہے. مجھے بتائیں, پیپلز پارٹی کے ٹائم میں 6 روپے پر یونٹ تھا بجلی کا بل. وہ تکلیف لوگوں کی نہیں تھی. ہاں انرجی شارٹ تھی اور وہ ایک اور داستان ہے کہ کورٹس نے کیسے ہمیں روکا. نون نے ایٹ لیسٹ یہ کیا کہ انہوں نے کیپیسٹی بڑھا دی. آپ نے نہ آئی پی پیز کا مسئلہ حل کیا, نہ آپ نے لوڈ شیڈنگ, ابھی لوڈ شیڈنگ پھر آ گئی ہے. کون سے علاقے میں مجھے بتائیں پاکستان کے اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی؟ تو آپ نے کیا کیا جناب اسپیکر؟ پھر بہت زور سے چیخ کے وزیر صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے غلط معاہدے کیے بجلی گھروں کے. آپ نے جو اتنی بڑی رپورٹ لکھ ڈالی اس پہ کیا عمل کیا؟ آج بھی 400 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ آپ شاید سال کی کر رہے ہیں, بتا دیں. اور وزیر صاحب جو ادھر موجود نہیں ہیں یہ بھی بتا دیں کہ لاسٹ جنوری میں 2019 کے جنوری سے آئل شارٹیج جو ہے وہ کیوں ہوئی اور اس کا کس کو فائدہ ملا, یہ بھی بتا دیں جناب اسپیکر. آخر میں میں آپ کا بہت ٹائم لیا ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی that you have given me the time. Just 1 or 2 things. اب میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ بھول بھلائیاں بجٹ ہے کیونکہ اس میں بہت سارے فیل گڈ چیزیں ضرور ہیں لیکن قابل وہ عمل نہیں ہوں گے, عمل نہیں ہو سکتے, کوئی میکنزم نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک چیز جو میں پچھلے رٹ گیا ہے میرے دماغ میں سن کے انکلوسیو سسٹینیبل بجٹ. لگتا ہے کہ یہ کسی ڈیووس کے ورلڈ اکنامک فورم کے ویبینار کی آپ نے یہ ٹرم لے لی ہے اور آپ انکلوسیو سسٹینیبل بجٹ. انکلوسیو ہے کیا؟ سسٹینیبل ہے کیا؟ پہلے تو آپ کی جو گروتھ کی فگر ہے, گروتھ آپ کہتے ہیں 3.94% آپ کی گروتھ ہوئی ہے. یہ سب کے لیے حیرت انگیز ہے, ہمیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا آپ نے کیسے اتنی گروتھ اچیو کر لی. اگر آپ نے یہ گروتھ اچیو کر لی ہے تو ہمارا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے وزیر خزانہ کو کیوں نکالا, حفیظ شیخ کو کیوں نکالا؟ کہتے ہیں آپ کہ وی شیپ بجٹ ہے, وی شیپ گروتھ ہے. وہ اس لیے ہوا کہ آپ بالکل نیچے آ گئے اور اس لیے آپ کو جلدی گروتھ مل گئی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ یو شیپ گروتھ ہے, یہ یو ٹرن ہے اور یہ بالکل صحیح نہیں ہے جناب اسپیکر. جی آخر میں جناب اسپیکر کچھ فگرز ہیں جس کا میں بالکل جیسے مجھے پتہ نہیں ہے بحیثیت وزیر دفاع انہوں نے بات کی, وزیر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے بات کی. میں بھی اٹھ کر میں ٹائم اس لیے نہیں لوں گی, میرے باقی کولیگز بات کریں گے. میں بھی سندھ پر ایک بہت بڑی داستان شروع کر سکتی ہوں, بہت سارا ہم نے بھی کام کیا ہے اور ایک آپ ڈیبیٹ الگ کرائیں گے لیکن میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی. میرے کچھ سوالات ہیں اس بجٹ کے حوالے سے جو بہت میں سمجھتی ہوں اس کا جواب آئی ایکسپیکٹ کہ منسٹر وڈ بی لسننگ اور وہ مجھے رسپونڈ کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 5,500 ارب کے آپ کو حاصلات ملیں گے, آپ کو ریونیوز ملیں گے, کوئی ٹیکس نہیں ہے تو وہ کیسے ملیں گے؟ جناب اسپیکر یہ بجٹ عوام دشمن تو ہے ہی کیونکہ اسٹیبلائزیشن کا پورا بوجھ, بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی, 25% بڑھیں گی, 30% آپ کی تیل کی قیمتیں بڑھیں گی, یہ پورا کے پورا پیسہ
ایمنسٹی والے نہیں دیں گے، یہ غریبوں کی جیبوں سے نکلے گا. لیکن یہ اینٹی فیڈریشن بجٹ ہے جناب اسپیکر، اور وہ اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے کہ صوبوں کو پتہ ہے، یہ وزیر صاحب جو ہے ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ جو پروونشل سرپلسز کا ڈرامہ ہے جناب اسپیکر، وہ ختم ہو جانا چاہیے. پاکستان میں آپ جو فسکل ڈیفیسٹ کو ایکولائز کرتے ہیں، اس سے آپ صوبوں کی جیب کتری کرتے ہیں، صوبوں کے پیسے چھینتے ہیں. اگر آپ نے 3,500 ارب صوبوں کو دے دیا NFC میں، آپ کو پتہ ہے وہ کتنے آپ واپس لیں گے اس وقت؟ 550 ارب آپ واپس لے لیں گے ان سے. تو ان کے پاس بچے گا کیا؟ کیا وہ اسکول بنائیں گے؟ کیا وہ آج یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، ان کی خیبر یونیورسٹی میں لوگ جو ہے وہ فاقہ کشی کر رہے ہیں، ان کو سیلریز نہیں مل رہی. ان کو پتہ ہے یہ فاقہ کشی کر رہے، سیلریز نہیں مل رہی، اسی وجہ سے کہ آپ یہ پیسے واپس دے رہے. GIDC ایک اور عجیب و غریب ٹیکس ہے. 30 ارب کا آپ نے کہا کہ آپ کا لاسٹ ایئر کا ٹیکس ہے، اس دفعہ آپ نے اس کو 5 گنا بڑھا دیا. 150 ارب کہاں سے وہ لے کے آئیں گے؟ اور سب سے بڑی چوری جو صوبوں کے خلاف ہو رہی ہے وہ 610 ارب پیٹرولیم لیوی کا. پہلے تو یہ پیٹرولیم لیوی عوام دشمن ٹیکس ہے کیونکہ یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، اور پھر یہ سیلز ٹیکس ہے. آئین میں سیلز ٹیکس کے علاوہ اور کوئی ٹیکس نہیں ہے جو آپ پیٹرول کی خریداری پر لے سکیں. اور اگر یہ سیلز ٹیکس ہے تو یہ ڈویزیبل پول میں جانا چاہیے. تو یہ پچھلے 3 سال سے آپ پیٹرولیم لیوی، یا پچھلے 7 سال سے، یا سوری بٹ مائی کولیگز ادھر سے نون والوں نے سٹارٹ کیا. یہ کتنے ٹریلین روپیز آپ نے نان ڈویزیبل پول سے نکال کر آپ نے اپنی جیب میں ڈالے ہیں. تو اس کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ NFC اور CCI یہ ادارے جو ہیں وہ بحال کریں جناب اسپیکر. آخر میں شہید بی بی کے لیے ایک شعر پڑھوں گی، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. اپنے حلقے کے لیے میں صرف یہ بات کروں گی جناب اسپیکر. میرے حلقے میں 24 لاکھ لوگ رہتے ہیں، بہت ہی سرسبز علاقہ ہے، وہاں ہر میوہ ہے، وہاں کھجور ہے، وہاں گوابا ہے، وہاں مینگو ہے، وہاں ہر میوہ آپ کو ملے گا، وہاں کیلے کی کاشت ہوتی ہے. لیکن کوئی انویسٹمنٹ وفاق سے مجھے نہیں یاد آئی پچھلے 7 سالوں میں. کیوں نہیں آپ سارے صوبوں کو، سارے ڈسٹرکٹس کو ایک بن کر بات وہ دیکھتے؟ اور یہاں پر میرے آنریبل ممبرز نے بتایا ہے کہ سندھ کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کو بھی عوام، یہ سندھ کارڈ نہیں ہے، سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. مجھے بہت دکھ ہوا جب حال ہی میں گھوٹکی میں ٹرین حادثہ ہوا، اور پتہ ہے آپ کو کچھ تعصب پسند لوگوں نے کیا کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ صرف سندھ میں ہی ٹرین کے حادثے ہوتے ہیں. میں نے کہا میں جواب دیتی ہوں، اس لیے سندھ میں ایسے حادثے ہوتے ہیں، سندھ شروع ہوتی ہے تو آپ بھول جاتے ہیں کہ یہاں پر بھی ٹریک ہے، یہاں پر بھی عوام ہے، ان کو بھی ریپیئر کرنا. اپنی تعصب میں بھول جاتے ہیں کیونکہ سندھ ایک اپوزیشن کا صوبہ ہے اس لیے. تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے جناب اسپیکر. آخر میں شہید بیوی کے لیے ایک حسن مجتبیٰ ہے، ان کی نظم ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ کہوں گی. جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے، تم کتنا رستہ روکو